بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مریض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے، آپ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر مرشد سے بے حد محبت احترام کا درجہ ہوتا، خلوص ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوش کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضگی کا ترک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے، وہ تو بھولے نہ سمائے۔ دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے عذرا شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بست ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو استاد نے مجھ کو تعلیم دی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اسی کی بدولت یہ تصرف تغییر تبدیل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل ہو رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی اپنا روحانی اثر ڈالا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ سورۃ رحمان آیت نمبر 60۔ اس جوگی نے آپ کے مرض جسمانی کو ختم کیا تھا۔ حضرت نے اس کی باطنی مرض یعنی کفر شرک کو سلب فرمایا اور اسلام میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے بچا لیا۔
اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ یوں برصغیر میں ان عظیم باعمل باکرامت ہستیوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن فرمائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکر اوپر کیا گیا ہے، بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار فرمائی، ان سے کسی حال میں ملنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو حضرت سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے ندیم خاص قریبی دوست امیر خسرو سے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ امیر خسرو کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ اجازت کے بغیر ان کی خدمت میں آپ کو لے جائیں گے۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس طرح اس کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ امیر خسرو نے بادشاہ سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، لیکن ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ ناگوارا نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسی وقت دہلی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جدھن روانہ ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو امیر خسرو سے باز پرست کی کہ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز کیوں فاش کیا۔ امیر خسرو نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن میرا مرشد آزار دہ ناراض ہوتے تو میرے امان کا خطرہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا خوب جواب تھا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔